بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو نئی احمد جلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جلانی جی یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت باخیریت ہوں گے، خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ ناظرین اکرام، اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام خواتین و حضرات سے یہ گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ ابھی نئے ہیں وہ جلانی جی چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ روزانہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ بلا تاخیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ ناظرین اکرام، کہتے ہیں کوئی دو دوست ایک نہر کے پل پر سے گزر رہے تھے۔ ایک کی نظر نیچے نہر کے پانی میں پڑی، اس نے دیکھا کہ کالے رنگ کا کوئی چیز تھی وہ پانی میں بہہ کر جا رہی تھی۔ اس نے دوسرے دوست کو فوراً کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ کمبل پانی میں تیرتا ہوا جا رہا ہے، تو میں اس کو نکال کے لاتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، تم نکال کے لے آؤ۔ اس نے فوراً کپڑے اتارے اور پل سے چھلانگ دے ماری نہر میں۔ جب پانی میں اس نے چھلانگ لگا دی تو اس نے جپھا لگا دیا کمبل سمجھ کے۔ جب جپھا لگا دیا تو کافی دیر کوشش کرتا رہا، جان چھڑکاتا رہا، لیکن نہ باہر آ سکتا تھا نہ جان چھڑکا سکتا تھا۔ دوسرے دوست نے کہا یار لے بھی آؤ۔ اس نے کہا کیسے لے آؤں؟ کہتا نہیں لے کے آتے، نہیں آسانی کے ساتھ باہر تم لے کے آ سکتے تو اس کو چھوڑ دو۔ تو اس نے کہا یار میں تو چھوڑتا ہوں پر وہ نہیں چھوڑ رہا۔ اس نے کہا وہ کیا مطلب؟ اس نے کہا مطلب یہ ہے کہ یہ ریچھ ہے۔ تو ناظرین اکرام، اصل میں وہ ریچھ تھی جس کو اس نے کمبل سمجھ کر جپھا لگا دیا، لیکن اب اس کی جان چھڑکانا مشکل ہو گئی تھی۔ وہ تو چھوڑتا تھا لیکن ریچھ نے اس کو پکڑ لیا ہوا تھا۔ تو ناظرین اکرام، آج کل ملک پاکستان کی سیاست میں بھی ایک سیاسی ریچھ جس کو کمبل سمجھ کر امپورٹڈ حکومت نے جپھا تو لگا دیا، لیکن اب ملکی معیشت کو تباہ کرنے کے بعد، ملکی معاملات تمام بگاڑنے کے بعد اب پاکستانی عوام، پاکستانی قوم بھی مزید مہنگائی کی چکی میں پسنے سے ڈرتی ہے۔ اس لیے وہ کہہ رہی ہے خدا کریے ہماری جان چھوڑ دیں۔ اور سب سے بڑی اپوزیشن کی جو جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف، وہ بھی بھرپور انداز میں احتجاج کر رہے ہیں اور ہر کوشش کر رہے ہیں اس سے عوام کو چھٹکارا دلانے کی۔ تو یہ امپورٹڈ جو حکومت ہے اس نے جپھا تو لگا لیا تھا اس وقت، لیکن جنہوں نے جپھا لگوایا تھا وہ بھی اب یہ نہیں چاہتے کہ یہ چھوڑ کے بھاگیں۔ تو ناظرین کرام، صورتحال کچھ اس طرح کی ہے۔ تو کل آپ نے خبروں میں سنا ہوگا امپورٹڈ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب آرمی چیف سید عاصم منیر شاہ صاحب سے ملاقات انہوں نے کی۔ تو آج یہ بات طے ہے کہ پاکستان کی جو نیشنل سیکیورٹی کونسل ہے اس کا اجلاس آج بیٹھنا ہے، جس کی سربراہی پاک آرمی چیف کریں گے۔ اس میں عسکری حکام جو پاک افغان بارڈر پر سیکیورٹی کے معاملات چل رہے ہیں اس پر بریفنگ دیں گے۔ اور ناظرین اکرام، اس میں صرف سیکیورٹی حکام، عسکری حکام آرمی چیف کو بریفنگ نہیں دیں گے، صرف اس میں اسحاق ڈار صاحب معیشت کے متعلق اپنی بریفنگ دیں گے کہ وہ کس طرح پاکستان کی معیشت کو انہوں نے تباہ و برباد کر دی ہے۔ کوشش تو وہ کریں گے پوری کہ وہ آرمی چیف صاحب کو اپنی باتوں سے مطمئن کریں، لیکن حالات نظر نہیں آ رہے کہ اس میں آرمی چیف صاحب مطمئن ہوں، کیونکہ اس سے قبل آپ نے دیکھا آرمی چیف صاحب نے باقاعدہ رضا باکر جو ماہرین معیشت ہیں، اس کے علاوہ حفیظ شیخ صاحب، ان سے بھی ملاقات آرمی چیف صاحب نے کی کہ ان کو بڑی پریشانی لاحق ہے، جس طرح عام پاکستانیوں کے ہے، آرمی چیف صاحب کو بھی بڑی پریشانی ہے اس پہ پاکستانی معیشت، ڈوبتی ہوئی معیشت کو دیکھ کر۔ تو ناظرین اکرام، دوسری جانب رخ کرتے ہیں سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کا۔ ان کی پارٹی قومی اسمبلی میں گئی اپنے اجتماعی جو استعفے انہوں نے دیے ہوئے ہیں ان کی منظوری کے لیے۔ پہلے تو اسپیکر راجہ پرویز اشرف صاحب ان کو ٹالتے رہتے تھے، ٹائم نہیں دے رہے تھے۔ کل ٹائم دیا، ملاقات ہوئی، لیکن بے نتیجہ ختم ہوگی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلے تو صدارت، جن کی صدارت میں یہ وفد گیا تھا، شاہ محمود قریشی صاحب اور پرویز ہٹک صاحب، وہ نہیں چاہتے تھے، اندر کی خبر رکھنے والے یہ خبر دیتے ہیں کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ اسپیکر قومی اسمبلی سے ملاقات کریں۔ انہوں نے اس کا اظہار بھی کیا کہ ہم اسپیکر صاحب کو ملنا ہی نہیں چاہتے، اس لیے وہ پارلیمنٹ میں ساتھ تھے، لیکن جب ملاقات کا آغاز ہوا تو وہ اس میں اندر کی خبر رکھنے والے خبر دیتے ہیں کہ اس میں موجود نہیں تھے۔ پھر اسپیکر قومی اسمبلی نے
اپنی جو انہوں نے پریشانی کا حال جو بتایا، انہوں نے کہا کہ بھائی بات اس طرح، میں کس طرح ان کے تمام کے استعفے قبول کروں۔ تو جو وفد کی صدارت کر رہے تھے سابق اسپیکر اسد کیسر صاحب، انہوں نے کہا کہ آپ نے 11 کے پہلے جو تھے وہ کیوں کیے تھے، اس کی کیا وجہ تھی؟ انہوں نے بھی تو ایک ایک کر کے تصدیق نہیں کروائی تھی آپ کے سامنے۔ تو انہوں نے کہا بات اس طرح کہ 22 لوگوں نے آپ کے جو ہیں انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا ہے، جن میں سے 4 نے مجھے فون کالز کیے ہیں کہ آپ نے ہمارے استعفے قبول نہیں کرنے، منظور نہیں کرنے۔ تو اس طرح ناظرین اکرام یہ جو ملاقات تھی وہ بے نتیجہ ختم ہوگی۔ اس کے بعد فوراً سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اپنی جو پارٹی تھی پاکستان تحریک انصاف کے جو ایم این اے حضرات تھے ان کی فوراً ہنگامی اپنا اجلاس طلب کر لیا، رات گئے۔ اس میں یہ فیصلہ ہوا کہ انہوں نے اسد کیسر صاحب کی سربراہی میں ایک کمیٹی قائم کر دی جو یہ ویریفیکیشن کرے گی کہ قومی اسمبلی کے جو اسپیکر ہیں ان کے ساتھ رابطہ پاکستان تحریک انصاف کے کن کن ایم این اے حضرات نے کیا۔ اس میں باقاعدہ وہ اسد کیسر صاحب کی سربراہی میں کمیٹی قائم ہو گئی ہے، تو وہ یہ پتہ لگائیں گے کہ کن حضرات نے قومی اسمبلی کے اسپیکر جو راجہ پرویز اشرف صاحب ہیں ان کے ساتھ کن کن نے رابطہ قائم کیا استعفوں کے معاملے پہ۔ یہ تصدیق کی جائے گی اور خان صاحب کو ان کے نام بتائے جائیں گے۔ اس کے بعد پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کرنے پر ان کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے گی۔ تو ناظرین اکرام جب اجلاس ختم ہوا تو اس کو فوراً بعد فواد چودھری صاحب آئے، انہوں نے پریس کانفرنس کی کہ ہم نے جمعہ کے دن یعنی آج کے دن سے دوبارہ احتجاجی تحریک کا آغاز کر دیا ہے، یعنی ہم احتجاجی تحریک دوبارہ آج جمعے کے دن سے شروع کر دیں گے۔ اس میں مہنگائی، ڈوبتی معیشت، ملک کی تباہی، ڈالرز کی قیمتوں ان کو جو پر لگے ہوئے ہیں اس کے خلاف ہم عوام میں نکلیں گے، ہم سڑکوں پر نکلیں گے، ہم سڑکوں پر احتجاج کریں گے۔ اور اس میں ایک دوسرا جو میں نے کل کے ویلاگ میں بتایا تھا ٹیکنوکریٹ، ناظرین اکرام ٹیکنوکریٹ کے خلاف بھی انہوں نے کہا ہے کہ جو یہ لانا چاہتے ہیں سیٹ اپ 1 سال یا 2 سال کے لیے، جس پر یار لوگوں کا کہنا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون وہ رضامندی کا اظہار کر چکی ہوئی ہے کہ اگر آج ٹیکنوکریٹ تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ جو ان کا مقصد تھا وہ انہوں نے پورا کر لیا ہوا ہے، تمام کے تمام کیسز انہوں نے اپنے ختم کر لیے ہوئے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کوئی نہیں، اس میں لیول برابر ہوگا، کسی پہ پرچے نہیں کٹیں گے، ایف آئی آر نہیں کٹیں گی کسی بھی پارٹی پہ جو نگران سیٹ اپ ٹیکنوکریٹ آئے گا۔ تو ناظرین کرام فواد چودھری صاحب نے کہا کہ اس کے خلاف بھی ہم سڑکوں پہ نکلیں گے۔ اور فواد چودھری صاحب نے باتوں باتوں میں ایک بہت بڑا اہم انکشاف بھی کر دیا۔ وہ انہوں نے کہا کہ جو نواز شریف صاحب ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے سربراہ جو بگوڑے ہیں اس وقت سزا یافتہ ہیں سپریم کورٹ کے، انہوں نے باقاعدہ سازش رچائی تھی جو ریسنٹلی ابھی کچھ دن گزرے ہیں جب نئی تقرری ہونی تھی، تعیناتی ہونی تھی نئے آرمی چیف صاحب کی، تو اس وقت انہوں نے سازش رچائی ہوئی تھی پاکستان میں مارشل لا لگانے کی مکمل انہوں نے پلاننگ کی ہوئی تھی جنرل باجوہ کے ساتھ مل کر۔ یہ تو پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں عمران خان صاحب، ان کی بہتر اور خوبصورت حکمت عملی کے تحت یہ معاملات ان کے جو ہیں وہ ناکام ہوئے ہیں جو انہوں نے سازش رچائی ہوئی تھی۔ کیونکہ ناظرین اکرام آپ کو پتہ ہے کہ جب صدر مملکت عارف علوی صاحب نے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ملاقات کی تھی، جب آرمی چیف کی تقرری کا ان کو سمری ملی تھی، تو اس کے بعد انہوں نے ملاقات کرنے کے بعد فوراً سمری پر دستخط کر دیے تھے۔ تو اس کے فوراً بعد احمد میر صاحب کی آئی تھی اسٹیٹمنٹ کہ یہ جو عارف علوی صاحب کا سمری پہ فوراً دستخط کر دینا ہے یہ پی ڈی ایم والوں کے لیے نیک شگون نہیں ہے، یہ پی ڈی ایم والوں کے لیے نیک شگون نہیں ہے۔ یہ احمد میر صاحب جو پیپلز پارٹی کے بڑے کلوز نظر آتے ہیں، ان کی یہ سٹیٹمنٹ تھی۔ تو ناظرین اکرام یا اس طرح فواد چودھری صاحب نے پریس کانفرنس میں بڑا انکشاف کیا کہ جو نواز شریف صاحب ہیں وہ ملک پاکستان میں مارشل لا لگانے کی سازش میں ملوث ہیں۔ ان کا پورا منصوبہ تھا، جنرل باجوہ کے ساتھ ملے ہوئے تھے کہ پاکستان میں اگر خان صاحب دستخط نہ کرتے تو مارشل لا لگا دینا تھا انہوں نے۔ تو یہ بہت بڑا اہم انکشاف کیا ہے فواد چودھری صاحب نے۔
انہوں نے مزید کہا کہ پنجاب میں بھی خان صاحب نے الٹیمیٹم دے دیا ہوا ہے 2 جنوری کو تمام MPs حضرات وہ اجلاس میں شامل ہوں گے، جو عمرہ پہ ہیں، جو بیرون ملک ہیں یا کسی بھی طرح سے، وہ کوئی بھی خان صاحب بہانہ جو ہے وہ ان کا قبول نہیں کریں گے، کیونکہ جس طرح میرے پاکستانیوں جس طرح اس وقت پیسوں کی بوریاں کھلی ہوئی ہیں، ان کے منہ کھلے ہوئے ہیں، ان میں مقصد صرف اور صرف PDM والوں کا یہ ہے کہ پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو ختم کیا جائے۔ تو ان کو جو MPs حضرات ہیں ان کو یہ آفرز کی جا رہی ہیں، جس طرح پہلے بھی کچھ MPs حضرات جو مخصوص نشستوں پر قائم ہوئی تھیں، انہوں نے بتایا کہ ہمیں 5-5 کروڑ کی آفرز ہو رہی ہیں۔ تو ناظرین اکرام، اس طرح بہت سارے MPs حضرات کو یہ آفرز پیش کی جا رہی ہیں کہ آپ نے صرف اتنا کرنا ہے، پیسے پکڑیں اور اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں، فونز آپ نے بند کر دینے ہیں تاکہ پرویز الہی صاحب کو اعتماد کا جب ووٹ لینے کا وقت آئے اس وقت آپ صوبائی پارلیمنٹ میں موجود نہ ہوں، آپ وہاں پہنچیں نہ، ان کو ووٹ کاسٹ نہ کریں تاکہ ان کو اعتماد کا ووٹ لینے میں ناکامی ہو سکے۔ اس پر بھی فواد چودھری صاحب نے کہا ہے کہ خان صاحب نے بڑے سختی کے ساتھ کہا ہے کہ 2 جنوری کو تمام جتنے بھی MPs حضرات پنجاب میں ہیں وہ اجلاس میں شامل ہوں، اور جب اعتماد کے ووٹ کی تاریخ ہو اس تاریخ میں اپنی حاضری 100% یقینی بنائیں۔ تو ناظرین کرام، یہ معاملات چل رہے ہیں۔ آج نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ ہے، اجلاس میں، اس میں باقاعدہ بریف کیا جائے گا آرمی چیف صاحب کو، عسکری حکام بھی بریف کریں گے، اور جو وزیر خزانہ ہیں ساگ ڈار صاحب، جو بہت اعلیٰ قسم کے وزیر خزانہ ہیں، جو جب بھی سواری لیتے ہیں تو وزیر اعظم کے جہاز میں لیتے ہیں، چاہے ملک سے بھاگنا ہو چاہے ملک میں آنا ہو۔ تو ناظرین اکرام، آج تک کے لیے اتنا ہے، دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور اپنی نیک دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔